راستہ بدل لینا چاہیے جب آنکھوں کے پیچھے نمی اور مضبوط لفظوں کے پیچھے ٹوٹا ہوا لہجہ کوئی نہ سمجھ سکے۔ جہاں قدر نہ ہو وہاں خود کو خود ہی دور کر لو، کیونکہ نہ قدرے اور نہ شکرے لوگ جن کو سمجھ نہیں ہوتی ان کو ہیرا بھی کانچ نظر آتا ہے۔ غلطیوں سے ہی ہمارے تجربات میں اضافہ ہوتا ہے، جن کے سبب ہم آنے والی زندگی میں مزید پہلے جیسی غلطیوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ پیسہ سب سے ادنا درجہ ہے، تندرستی رزق کا سب سے بڑا درجہ ہے، اولاد کی نیکی بہترین رزق ہے اور خدا کی رضا کامل رزق ہے۔ فضول خرچی کی بے شمار قسمیں ہیں۔ سب سے بدترین فضول خرچی ان جذبات کی ہوتی ہے جو کسی ایسے شخص پہ نچھاور کیے جائیں جس کا وہ مستحق ہی نہ ہو۔ کبھی کبھی انسان کو اس کی بے وقوفی نہیں بلکہ اس کی ضرورت سے زیادہ چالاکی اسے لے ڈوبتی ہے۔ اللہ کی محبت سمندر کی گہرائیوں سے بھی زیادہ گہری ہے، اس کا رحم آسمانوں سے بھی وسیع ہے، ہر لمحہ ہر قدم پر اس کا ساتھ ہے، بس تمہیں یقین کا دیا جلائے رکھنا ہے۔ یاد رکھیں، آپ کی برائی ہمیشہ وہی شخص کر سکتا ہے جو آپ کی برابری نہیں کر سکتا۔ جب اپنا ہی اپنے کو ذلیل کرے تو درد زیادہ ہوتا ہے۔ دنیا کا مشکل ترین کام اپنوں میں اپنوں کو ڈھونڈنا ہے۔ بدگمانی میں اتنی طاقت ہے کہ یہ انسان کا ذہنی سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے جڑے تعلق کو کچھ منٹوں میں ہڑپ کر جاتی ہے۔ جب کسی کی ضرورت ہو اور وہ آپ کے ساتھ نہ ہو، پھر چاہے وہ ساری زندگی ہی آپ کے ساتھ ہو، اس وقت کا مداوع ادا نہیں کر سکتا۔ جھولا جتنا پیچھے جاتا ہے ٹھیک اسی کے برابر اتنا ہی آگے بھی آتا ہے۔ اسی طرح سکھ اور دکھ دونوں ہی زندگی میں برابر آتے اور جاتے ہیں۔ زندگی کا جھولا اگر پیچھے جائے تو ڈرے مت، وہ آگے بھی آئے گا اور ضرور آئے گا۔ جنہیں احساس ہی نہ ہو ان کے ساتھ گیلے کیسے شکوے کیسے۔ بعض لوگ ہمیشہ اس لیے بھی ہنستے مسکراتے نظر آتے ہیں کیونکہ وہ بر وقت جان چکے ہوتے ہیں کہ کسی کے سامنے رونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مسائل تو ہر کسی کی زندگی میں ہیں اور کسی کو بتانے یا جتانے ملنے سے دو پل کی ہمدردی مسائل کا مستقل حل نہیں ہے۔ تکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت اور نظر انداز کرنے کے بعد دی گئی اہمیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ کچھ لوگوں کا منہ صرف شکوہ کرتے وقت کھلتا ہے، تسلی دینے کے وقت انہیں سمجھ ہی نہیں آتی کیا بولیں۔ آپ سیکھنا چاہیں تو آپ کی ہر غلطی آپ کو سبق دیتی ہے۔ دو چیزیں اخلاق کی وضاحت کرتی ہیں، آپ کا ظرف جب آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور آپ کا رویہ جب آپ کے پاس سب کچھ ہو۔ غریب سے اکڑ کر ملنا اور امیر سے ملتے ہوئے مسکراہٹ سجا لینا، یہ حسن اخلاق نہیں بلکہ بدترین منافقت ہے۔ پیسہ انسان کے کپڑے بدل سکتا ہے، اوقات نہیں۔ وفاداری اور قدر کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ جس طرح ایک وفادار مرد عورت کا غرور ہوتا ہے، اسی طرح ایک قدر کرنے والی عورت مرد کے لیے انمول تحفہ ہوا کرتی ہے۔ اپنے الفاظ کی ذمہ داری تو ہم لے سکتے ہیں لیکن سمجھنے والے کی سوچ کی ذمہ داری کسی طور پر نہیں لی جا سکتی۔ کالی اینک لگا کر دنیا کو کالا کہنے والا اکثر لوگوں کی تربیت میں شامل ہوتا ہے۔ بوڑھی والدہ کچھ نہ کرے، صرف تخت پر بیٹھی رہے، تب بھی لگتا ہے گھر میں ایک سکون کا گھنا سایہ ہے۔ اللہ ہر ماں کو سلامت رکھے، آمین۔ جن کے پاس متبادل موجود ہوں ان کو کہاں فکر ہوتی ہے کہ آپ روٹھ جائیں یا ٹوٹ جائیں، چاہے تو مر بھی جائیں، کیونکہ آپ کی جگہ دینے کو ان کے پاس بہت سے لوگ موجود ہیں۔ فکر تو ان کی ہوتی ہے جن کا کوئی متبادل نہیں مل سکتا۔ مسکراؤ کیونکہ تم مسلمان ہو، مسکراؤ کیونکہ تم الگ ہو، مسکراؤ کیونکہ تم خوبصورت ہو، مسکراؤ کیونکہ تمہارے پاس اللہ ہے۔
کیا پتہ یہ دیری ناممکن سے ممکن تک پہنچنے کا مختصر سا وقفہ ہو۔ اللہ پر یقین اتنا مضبوط کر لو کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، وہ تمہیں تمہارے حصے کی خوشیاں تمہیں عطا کرے گا جس میں مکمل سکون ہوگا۔ اگر آپ اچھی اور میٹھی گفتگو نہیں جانتے تو چپ رہنا چاہیے، کیونکہ چپ رہنا بھی اتنا ہی بڑا کام ہے جتنا کہ بولنا۔ اپنے رب سے راضی ہو جاؤ، کیونکہ وہ انسان کا سب کچھ ہے، پیدا کرنے والا، پالنے والا، دیکھ بھال کرنے والا، اندھیروں میں روشنی دکھانے والا، زخموں کو اپنی رحمت سے ڈھانپنے والا، جو صبح بھی انسان کے ساتھ ہوتا ہے اور رات کو بھی، ہر حال میں سننے والا رب، سب سے زیادہ محبت کرنے والا رب، سب سے بڑھ کر مدد کرنے والا رب، انسان کی تربیت کرنے والا رب۔ رب ہمیشہ اپنی نظر میں رکھے، آمین۔